أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جز نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 15 یعنی 15 آج ہم کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے وراثت کے متعلق احکامات کو پڑھا تھا، اور وراثت کے معاملات میں اصلاح کے بعد اب جو ہے تو دوسری کئی معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے، اور ان کی اصلاح کے بارے میں اصول اور ضابطے آگے آیات میں بتائے گئے ہیں. اب جیسا کہ ہم آیت نمبر 15 کریں گے تو اس میں خاص طور پہ دیکھیے کہ سر فہرست جس کا ذکر ہے وہ زنا اور فحاشی ہیں. تو پچھلی آیت میں تو سب وراثت کے احکامات تھے نا، اور کہ بھئی کیسے معاشرے کو خرابیوں سے بچانا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا تھے. تو اب کیا ہے فحاشی سے، اور خاص طور پر اس والی آیت میں زنا کا. تو اس آیت میں دیکھیے فرمایا واللاتی، واللاتی وہ عورتیں، اللاتی کی جمع ہے یہ، واللاتی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، وہ عورتیں یاتینا آئیں، یعنی ارتکاب کریں، کس کا ارتکاب کریں؟ الفاحشۃ، بے حیائی کا، فاحشہ کا. اور فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلی ہوئی بے حیائی کو اور بدکاری کو، جسے شرن اور عرفن دونوں برا سمجھا جائے، جس کا اثر، ایسی برائی کہ جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. تو دیکھیے کہ اس میں کئی برائیاں شامل ہیں نا، کہ جس میں نمبر 1 تو ہے زنا، اور پھر زنا کے علاوہ کسی عورت کا اور کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق جس کو کہتے ہیں سحاق. سحاق جیسے اسحاق لکھتے ہیں نا، الف ہٹا دو تو جو لفظ بنتا ہے سحاق. تو یعنی وہ تعلق جو ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ہوتا ہے، اگر عورت اور عورت کے درمیان ہو، مغربی معاشروں میں ہوتا ہے نا، تو اس کو سحاق کہتے ہیں. تو وہ عورتیں جو بھی حیائی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، اور عورتوں کو، ان عورتوں کا ذکر جیسے کہ پہلے اس لیے دیکھیں عورتوں ہی کا ذکر کیوں آیا پہلے، اس لیے آیا نا کہ دور جہالت میں، جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایسی عورتیں جو تھیں وہ بہت مشہور تھیں، پیشہ ور عورتیں تھیں. انہوں نے کیا کیا بتا، اپنے گھروں کے اوپر مخصوص قسم کے جھنڈے لہرا کے رکھے ہوئے تھے. کیوں؟ کھلے عام برائی کی دعوت دیتی تھی نا، وہ جسم فروشی کا پیشہ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پیشہ زیادہ تر عورتوں میں چلتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے واللاتی عورتوں کا ذکر پہلے آیا ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ وہ عورتیں جو فاحشہ کا، بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. تمہاری سے مراد کیا ہے؟ تمہاری سے مراد یہ ہے مسلمان عورتیں. تو کیا کرو پھر؟ فاستشہدوا تو گواہ مانگو، گواہ طلب کرو، شہادت گواہی طلب کرو. کون کرے گا یہ گواہی طلب؟ جو عورت کا ولی ہے، جو عورت کا سرپرست ہے. علیہن ان پر، یعنی ان کے خلاف اگر کوئی گواہی دینے والا ہے تو اربعتم منکم. اربعتن کا کیا مطلب ہے؟ 4 مرد ہونے چاہیے. اور یہ 4 مرد ہوں گے اگر، اور یہ 4 مرد کیسے ہوں گے؟ عاقل بھی ہوں گے، بالغ بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے، اور قابل اعتماد بھی ہونے چاہیے. کیونکہ یہ معاملہ بہت شدید ہے، بہت سیریس ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 لوگ گواہی نہ، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ عورت کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی سخت سزا. تو لہٰذا گواہی بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، گواہی کی شرائط جو ہیں وہ بھی بڑی سخت رکھی گئی ہیں کہ 4 مرد گواہ ہوں، اور ایسے گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ فعل اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. کیوں ہے اتنی کڑی اور سخت شرائط؟ اس لیے کہ ایک شخص کسی بھی اپنے طریقے سے کوئی ملی بھگت کر کے، کوئی بات چیت کر کے، کسی کو اپنے ساتھ ملا کے کسی عورت کو مجرم نہ قرار دے دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پر الزام لگا کے کوئی کسی عورت کو بلا وجہ سزا نہ دلوائے. تو آپ دیکھیے نا یہاں پہ کہ یہ بات بھی عورت کی پروٹیکشن ہی کے لیے رکھی گئی ہے نا. تو یہاں جو بات ہے نا کہ تو وہ 4 جو مرد ہوں گے، عورتوں کے جو 4 مرد ہوں گے وہ اس عورت کے خلاف آ کے گواہی دیں گے، خلاف کہ ہاں بھئی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ بے حیائی کا کام کیا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. یہ 4 مردوں کی جب تک گواہی نہیں ہوگی تو عورت کو سزا نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیسے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ تو اگر وہ 4 نہیں ہو، وہ 3 ہو یا 2 ہو، تو پھر اس صورت میں عورت سزا سے بچ جائے گی.
لیکن ان مردوں کو جو گواہی کی شرطیں پوری نہیں کرتے ان پر قذف کی حد جاری کر دی جائے گی. کہ پھر انہوں نے الزام کیسے لگایا جب وہ اپنے گواہ نہیں لا سکے. سورہ نور میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد کسی معصوم بھولی بھالی عورت پر زنا کا الزام لگائے تو کیا ہوگا؟ یا تو اسے 4 گواہ لانے ہوں گے یا پھر 80 کوڑے کھانے ہوں گے. یعنی کسی کے اوپر کوئی بنا دیکھے الزام نہیں لگا سکتا. اسلام میں اس کی بہت ہی سخت سزا ہے، یعنی حد جاری ہو گئی نا. تو اب دیکھیے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو، گواہ مانگو ان پر 4 منکم میں سے. منکم کا کیا؟ تم میں سے. تم میں سے مراد یہ ہے مسلمان ہونے چاہیے، یعنی صاحب عدل ہونے چاہیے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو روک دو ان کو، روکو ان کو گھروں کے اندر، یعنی روک رکھو ان کو گھروں میں. کن کو روک رکھو؟ ان عورتوں کو جو یہ جرم کرتی ہیں، یعنی جو یہ فحاشی کرتی ہیں. تو ایسی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کرو، گھر سے باہر نہیں جانے دو. تو وہ باہر نہیں جا سکتی، ان کی نگرانی کرو. کیوں؟ کیونکہ عموماً ایسی برائیاں گھر سے باہر ہی جا کر ہوتی ہیں نا، گھر سے باہر نکل کر ہوتی ہیں، تو ان کو باہر نکلنے پر پابندی ہے. تو حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن، یہاں تک کہ اللہ ان کو فوت کر دے، یعنی ان پر موت آ جائے. یتوفاہن الموت، یتوفاہن الموت، یا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دے اور موت آ جائے. تو یہ ایک طرح کی عمر قید ہو گئی نا. او یا یجعل اللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ بنا دے لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، یعنی اس قید سے نکلنے کا یا تو اللہ تعالیٰ اور کوئی راستہ بنا دے. اور وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سورہ نور میں جب زنا کی حد کے بارے میں احکام آئے نا، تو یہی اس سے مراد ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا اور کنواری کے لیے کوڑوں کی سزا ہے. وہ سزا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نوٹ کر لیں اپنے پاس، سورہ نور میں. تو دیکھیے یہ حکم جو ہے سورہ نور سے پہلے کا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو حکم آ رہا ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ نور سے پہلے کا حکم ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایک دم نہیں دے دیے گئے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک دیا گیا. زنا پر 100 کوڑوں کی جو سزا ہے وہ یکا یک نہیں بتا دی گئی ایک دم، بلکہ پہلے یہ حکم اترا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے، کوئی غلطی ایسی کرے تو اس عورت کو پھر گھر میں بند کر دیا جائے. اور بعد میں جب 100 کوڑوں کا حکم آیا بعد میں، تو اب 100 کوڑوں کی سزا ہے، اب گھر میں بند کرنے کی سزا نہیں ہے، پھر بعد میں کوڑوں کی سزا آ گئی نا. تو وہ جو آیت ہے جس میں اس کا حکم ہے، نوٹ کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے قرآن میں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سورہ نور آیت نمبر 2 جس میں کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ زنا کار مرد اور زنا کار عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو وہ زنا کرے تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے. جیسے جس کو کیا رجم کیا ہوتا ہے؟ سنسار کرنا، پتھروں سے مارنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز اسلمی اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری کی تھی. دونوں شادی شدہ تھے لیکن ان کو سنسار کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا سبیلا، اس سے یہی مراد ہے، یعنی کوئی اور راستہ. تو دیکھیے خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام فواہش کو، یعنی فاحشہ جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو کسی صورت بھی گوارا نہیں کرتا. بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے خاندانوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، خاندانی زندگی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے. تو دوسری بات اس میں کیا کہی گئی ہے کہ 4 گواہ ہوں گے زنا کے معاملے میں جو کہ مرد ہوں گے، عورتیں نہیں. پھر اسی طرح یہ گمان پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ آنکھوں دیکھی گواہی چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ شاید میری نظر تو نہیں پڑی، میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے سنا نہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں. 4 مرد چاہیے، عاقل بالغ عالم آزاد، یعنی عالم سوری مطلب آزاد، جو اس بات کو گواہی دیں اور یہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر یہ بات بھی نا کہ شروع میں سزا کیا تھی؟ جب اسلام کے قوانین آئے تو پہلے سزا کیا تھی؟ عمر قید تھی. لیکن بعد میں جب جو سزا بتائی گئی، حد جاری ہو گئی، وہ حد جب جاری ہو جائے تو
یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا کہ ایک تو یہ نا کہ شروع میں سزا جو تھی وہ عمر قید تھی، پھر اس کے بعد حد جاری ہوئی، یہ میں آپ کو واضح کر رہی ہوں، حد جاری ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کسی پر حد جاری ہو جائے، کسی کو سزا مل جائے، تو پھر اس کے اوپر لعنت ملامت نہیں کرنی، پھر وہ سزا پا لیتا ہے تو پھر اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں کس قدر عدل و انصاف ہے، ہاں، کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر بھی لیتا ہے تو اس کو غلطی کی سزا جب ملتی ہے، تو جب سزا مل چکتی ہے تو پھر غلطی ختم ہو گئی نا، پھر یہ تھوڑی ہے کہ پھر اس کو بولتے پھرو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر ان کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو جیسا تم کسی عام شخص کے ساتھ کرتے ہو، اور حد جاری ہو گئی، سزا مل گئی، اب دوبارہ ان کو برا نہ سمجھو، ان کے بارے میں بری باتیں نہ کرو، اور ان کو بالکل برا نہ کرو، نہ کہو۔ تو یہاں پر یہ ہماری آیت نمبر 15 مکمل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16 پر دیکھیے، 16 پر جاتی ہوں، اب دیکھیے واللزانی، واللزانی، اور وہ مرد جو، اب کیا، اب جو مردوں کی بات آ رہی ہے، واللزانی یأتی، یأتی یعنی ہا، آئیں اس برائی کو کی طرف، تو دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو اس کا ارتکاب کریں تو کیا کرو، فآذوہما، تو دو اذیت ان کو، تو ان کو دکھ دو، سزا دو، یعنی کہ اب یہ جو واللزانی ہے یہ کون ہے، یہ تسمیہ کا صیغہ ہے نا، اور یعنی کہ دو، تو کون ہے وہ دو، یعنی مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تی جو پیچھے ہم نے پچھلی والے آیت میں پڑھے، اللہ تی اس کے مقابلے میں دیکھیں، پچھلی آیت میں کیا تھا، پچھلی آیت میں تھا نا دو عورتیں اگر برائی کا ارتکاب کریں، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے، دو مرد اگر برائی کریں۔ تو عورتوں کی سزا پچھلی آیت میں 15 میں کیا بتائی گئی تھی، پچھلی آیت میں بتایا گیا نا، تو عورتیں اگر یہ برائی کریں گھر میں قید کر دو، اور یہاں مردوں کی سزا بتائی جا رہی ہے، اس کو لوادت کے جرم کے جو مرتکب ہوئے نا، جو جو مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا ہے، لوادت کا جو جرم ہے جو اس کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، واللزانی یأتیانہا منکم، اور وہ مرد جو اس برائی کو کریں، فاحشہ کریں، منکم، تم میں سے، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل قوم لوط ہے، اور عمل قوم لوط کو فاحشہ کہا گیا تھا۔ تو قرآن پاک کی ایک اور جو ہے روایت، اس میں آتا ہے کہ کیا تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا، اور یاتی یعنی ہاں، یہ جو ہاں کی ضمیر ہے نا، یہ کس طرف جا رہی ہے، یہ پچھلی آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، فاحشہ کی طرف۔ تو وہاں بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی، واللاتی یاتین الفاحشہ، اور یہاں کیا کیا گیا ہے، یہاں پر مطلب وہ عورتوں کی بات تھی نا، اور یہاں کیا کہا گیا ہے، واللزانی، واللزانی یاتیانی ہا سے مراد فاحشہ ہے، اور فاحشہ سے مراد کیا ہے، قوم لوط کا عمل، عمل قوم لوط، فآذوہما، تو ان دونوں کو دو اذیت، اذیت کس طرح ہوتی ہے، ایک اذیت جسمانی ہوتی ہے، ایک اذیت ذہنی ہوتی ہے۔ جسمانی اذیت میں کیا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، لڑائی، اس سے مطلب ڈانٹ ٹپٹ، اور ذہنی اذیت کیا، ڈانٹ ڈپٹ، ملامت، توہین، تذلیل، باتیں سنانا۔ تو پھر کیا، فَإِن تَابَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، مستقبل کے لیے، تو توبہ کس پر کریں، جو گناہ کر چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اور اصلاح کس پر کریں، جو کہ آئندہ والا ٹائم ہے اس پر، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض برتو تم ان دونوں سے، یعنی پھر کچھ نہ کہو ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان۔ اب یہاں دیکھیے دو مردوں کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ ہے اذیت دینا، دکھ دینا، اگر لوادت قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر اس پر کیسے کیسے عمل کیا، اور اس کے بارے میں کیا کیا حکم ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ اجمالاً بتایا جا رہا ہے نا کہ انہیں تکلیف دو، لیکن کس قسم کی تکلیف دو، اس کی کچھ تفصیل ہے آگے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مارا بھی اور پھر علاقے سے نکال دیا، اور ابو بکر نے بھی یہی سزا دی، مارا بھی، علاقے سے نکال دیا، حضرت عمر نے بھی یہی سزا دی کہ مارا بھی اور علاقے سے نکال دیا۔ بعض نے کہا کہ آگ میں چلا دیا جائے، بعض فقہا نے کہا دیوار سے گرا کر کچل دیا جائے، بعض نے کہا اونچی چیز سے پھینک کر سنسار کر دیا جائے، کیونکہ قوم لوط کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، جو جو سزائیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ ساری کی ساری تجویز کی گئیں، آزوہما، آزوہما، دکھ دو ان کو، تکلیف دو ان کو، اس کے اندر وہ ساری سزائیں آ گئیں جو قوم لوط کو ملی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر، اوپر لے جا کر کیا کیا گیا تھا، ان کو اٹھا کے پھینکا گیا تھا نیچے، پٹکا گیا تھا ان کو، تو
اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایسے مردوں کو جو یہ قوم لوط والے جرم میں مبتلا ہیں ان کو کیا سزا دی جائے، ان کو اوپر کہیں لے جایا جائے اور وہاں سے نیچے پٹکا جائے زوردار طریقے سے، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر پتھر پڑے تھے نا، اور قوم لوط کے اوپر پتھر پڑے تھے، اور ایک ایک پتھر آ کر ایک ایک بندے پر ڈائریکٹ ہٹ کرتا تھا، ایک ایک پتھر جا کے ایک ایک بندے کے اوپر لگتا تھا، اور وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ کون سا پتھر کس کو لگے گا، ان کے اوپر یہ نشانیاں لگی ہوئی تھی، تو ان کو بھی تلوار سے مارا جائے، کیونکہ اس وقت گن نہیں تھی نا، گن وغیرہ تو نہیں تھی اس وقت، تو اگر گن ہوتی تو شاید اس وقت گن کا حکم ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ آگ میں جلایا جائے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر، قوم لوط کے اوپر یہ سزا بھی تھی، قوم لوط کے اوپر آگ بھی بھڑکی تھی۔ تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ فاعل اور مفعول، فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کرتا ہے، مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ کیا جائے، کروانے والا، تو دونوں کو قتل کر دیں۔ بس اختلاف جو ہے وہ طریقہ قتل میں ہے کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے، یعنی گرایا جائے، جلایا جائے، گن ماری جائے، تلوار ماری جائے، کیا اس بات میں اختلاف ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ قتل کیا جائے۔ اور جو توبہ کر لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے کہ کہاں بات کیا ہو رہی ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ کدھر کی بات کدھر اللہ تعالیٰ لے کر آئے اپنے بندوں کو اصلاح کی طرف لانا چاہتے ہیں نا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، نہیں فَإِن تابا، پہلے پیچھے دیکھیے، فَعَزُوهُمَا کے بعد دیکھیے فَإِن تابا وَأَصْلَحَا۔ تو اگر جو توبہ کر لے اور پھر کیا کرے، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، تو اس سے سزا روک لی جائے، لیکن توبہ جرم پکڑنے سے قبل ہوگی۔ یہ نہیں کہ جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر کہا اپنی کسی خاص حالت میں، تو پھر خالی باتوں سے کہا کہ میں نے تو توبہ کر لی، پھر نہیں، اس پہ پھر تعزیر جاری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سزا دی جائے گی نا، اگر جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے پھر توبہ بے شک کہتے رہے کہ اگر کسی نے جرم کیا اور پھر، لیکن جرم ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے جرم کیا اور پھر توبہ کر لی، پکڑا نہیں گیا، اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا، درست کر لیا اپنے حالات، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ کسی کو پتا تھا اور بعد میں کسی نے جا کے شکایت کر دی کہ بھئی یہ جرم کر رہا ہے، لیکن چونکہ بندے نے تو توبہ کر لی ہے نا، اپنی اصلاح کر لی ہے، بالکل بات اس نے ختم کر دی ہے، اب وہ ایسے کوئی کام نہیں کرتا، تو پھر ایسے پر بندے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ پھر توبہ توبہ نہ ہوئی نا، کیونکہ جب پکڑا جائے تو پھر تو ہر کوئی کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو توبہ کب ہے؟ پکڑنے سے پہلے۔ توبہ اور اصلاح اگر کر لے تو پھر ان کو تانا نہ دو، پھر ان کو تان و تشنیع سے نہ گزارو، پھر ان پہ لان تان نہ کرو، پھر ان کو اس کے اوپر عیب نہیں لگاؤ، کیونکہ پھر انہیں اسی ناموں سے نہ پکارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے منع کیا جا رہا ہے نا کہ دوبارہ اگر وہ نہیں بندہ، کوئی بندہ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی گناہ ہو گیا، اب اس نے چھوڑ دیا، اب وہ نہیں کر رہا، وہ نہ کر رہا ہے، نہ وہ ایسی کوئی بات کر رہا ہے، نہ کام کر رہا ہے، اس نے توبہ کر لی اللہ سے اور اصلاح کر لی، تو پھر اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو بار بار ایسے ناموں سے نہیں بلانا چاہیے یا اس کو کچھ چڑھانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص پھر شرمندہ ہوتا ہے، تو تکلیف میں آتا ہے، اور اگر ضد میں آ جائے تو وہ دوبارہ بھی شروع کر سکتا ہے کہ تم لوگ تو مجھے ایسے ہی سمجھتے ہو، تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑنا، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، سزا ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، بات یہ ہے کہ سزا اور حد کی جو بات ہے نا، بعض اوقات یہ جو سزا اور حد کی بات ہو رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جرم جو ہوتے ہیں نا، یہ جو جن جرموں کے اوپر یہ سزا اور حد کی بات ہو رہی ہے، یہ جرم لوگوں کے سامنے آتے ہی نہیں، یہ چھپے ہوئے جرم ہوتے ہیں، یہ جو جرم کرتا ہے نا بندہ، صرف اسی کو پتا ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ احادیث ہیں، کچھ بطور نصیحت چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ترغیب و ترغیب میں کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے، غیر فطری۔ سمجھ رہی بات کو؟ یعنی اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا اس شخص کی طرف کہ جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرے۔ تو حدیث میں ہے نا، تو لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلق اس طرح قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی پھر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو ایسے لوگوں پر پھر لعنت کی گئی ہے۔ تو بات یہ نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلو نا، آپ کو اللہ کے حکموں کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ دیکھو غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے، تو اگر غلطی ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو آپ اصلاح کر لو، آپ توبہ کر لو اپنا، اور جو لوٹ آئے
تو اس کی توبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا، ان اللہ کانا تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یہاں پر میں آیت نمبر 16 کو کمپلیٹ کرتی ہوں، میں نیکسٹ آیت پر نیکسٹ کلاس میں جاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ جمع رہیے، میں نیکسٹ کلاس میں آتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔